بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ کالج ساہیوال کے بی ایس اردو فرسٹ سیمسٹر کے طلباء و طالبات سے میں مخاطب ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر افتخار شفیع ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ آن لائن کلاسز کے حوالے سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو کے مختلف نام۔ عزیز طلباء و طالبات، کسی بھی زبان اور اس کے متعلقین یا اس کو بولنے والے ظاہر ہے بہت سارے زمانوں کے زد میں رہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کے نام بدلتے رہتے ہیں اور زبان مختلف ترقی کر کے ارتقائی مراحل گزرتے ہوئے سے گزر کر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا اس وقت ہوئی جب مسلمان فاتحین کوہ ہندو کش جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو عبور کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے، اور یہاں ان کا میل جول، یہاں پر اس وقت آریہ قوم آباد تھی، ان سے میل جول ہوا۔ مسلمان جب بر صغیر میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ عربی، فارسی اور ترکی زبان بولنے والے لوگ بھی موجود تھے، تو یہاں پر ہندوستان میں آریائی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ تو ان کے میل جول سے ایک مخلوط یعنی ایک مشترکہ ملی جلی زبان کی بنیاد پڑی اور اس کے مختلف نام رکھے گئے۔ مختلف زمانوں میں اردو، جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں، بچوں مختلف زمانوں میں اس کے مختلف نام رہے ہیں۔ اردو نے یقیناً ایک ترقی یافتہ زبان بننے میں بہت وقت لیا۔ زبان خود بخود بنتی ہے، بنائی نہیں جاتی، اگرچہ دنیا میں ایک دو اس کے حوالے سے تجربات ہیں، کوششیں کی گئیں، جیسے اسرائیل میں عبرانی زبان کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی۔ اسی طرح پوری دنیا میں ایک زبان بنانے کی کوشش کی گئی، یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ دنیا کی ایک ہی زبان ہو، اور اس سلسلے میں اسپرانتو کے نام سے ایک زبان تجویز کی گئی۔ لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی زبان بننے کا جو پروسیس ہے وہ مختصر نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو اردو زبان بھی صدیاں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جیسے میر نے کہا تھا نا، ہم صدیوں میں تعمیر ہوئے، تو بالکل اسی طرح یہ جو زبان ہے یہ صدیوں میں بنتی ہے۔ تاریخی اور لسانی تحقیق کو اگر ہم دیکھا جائے تو اردو زبان کا جو آغاز ہے وہ بیٹے بھاشا اور دراؤچی نے اپنے قواعد میں لکھا ہے کہ اردو دیگر زبانوں کے مقابلے میں اس زمانے میں اپنا مقام اور مرتبہ پا چکی تھی۔ برج بھاشا میں دیگر زبانوں کے ملاپ سے تبدیلیاں ہوئیں، اردو کے سٹرکچر میں بھی تبدیلی ہوئی اور ایک نئی زبان بنی جو کہ مغلیہ خاندان کے دور میں ہندوستان میں بنی۔ مختلف کتابوں میں ذکر ملتا ہے جی، تاریخ جہاں کشا اور جامع التواریخ وغیرہ میں جو لشکر وغیرہ کے ٹھہرانے کی جگہ تھی، یا جو حکومتی جو کارندے تھے ان کے جو ٹھکانے تھے ان کو اردو کہا جاتا تھا۔ اسی طرح اردو بعض لوگوں کے خیال میں ترکی زبان کا لفظ ہے اور یہ لشکر گاہوں کے معنوں میں ہے، تو اس کو ہم مختلف انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان التمش اور پھر محمد تغلق کے دور میں لفظ اردو کا استعمال بڑی کثیر تعداد میں ہوا۔ تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اردو زبان اس وقت ترقی کر گئی جب مسلمان ہندوستان میں مستقل آ کر آباد ہوئے۔ جب مسلمان ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے تو اس سے پہلے اس کی کہیں بکھری سی شکل موجود تھی، لیکن اردو کو ادبی حیثیت کا درجہ جو ہے وہ بہت بعد میں ملا۔ جب ہم لغت دیکھتے ہیں تو کسی بھی زبان کا عظیم علمی، ادبی اور ثقافتی ورثہ لغات ہی تو ہوتے ہیں، اور اردو میں جو ڈکشنریز یا لغات میں جو نام ہیں ان میں شروع میں اس کو ہندی کہا گیا۔ اردو زبان پہ اگر غور کیا جائے تو یہ بیٹا ایک زبان نہیں ہے، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی، یہ کئی زبانوں کا مرکب ہے، کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اور اس میں عربی، فارسی، سنسکرت،
ہندی، انگریزی، پالی، پشتو، گجراتی، بنگالی، سندھی اور پنجابی زبان کے اور کچھ اور زبانوں کے جن کا یہاں پر میں نام نہیں لے پا رہا، ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو جو ہے وہ یہ جو لفظ ہے یہ اکبر اعظم کے دور میں زیادہ مشہور ہوا۔ اس وقت اس کو اردو معلیٰ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اردو معلیٰ یا اردو لشکر وغیرہ کہا جاتا تھا۔ اورنگزیب کے زمانے میں جو آخری طاقتور مغل شہنشاہ تھے، ان کے زمانے میں اسے اردو بیگی، اردو بازار اور قاضی اردو وغیرہ کے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ تو اب یہ یہاں پر نوٹ فرمائیے، میں آپ کو جو مختلف زبانوں میں اردو کے مختلف نام رہے ہیں میں وہ نام بتا رہا ہوں، آپ ان کو ذرا نوٹ کر لیں کہ اردو کے جو چند اہم نام مختلف زبانوں میں رہے ہیں وہ آپ نوٹ کریں۔ یہ ہماری پہلی قسط ہوگی۔ دوسری قسط میں پھر ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ پہلا نام ہے ہندی، دوسرا نام جو بعد میں بدل کے ہوا وہ ہندوی، پھر اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ اس کا نام بنا وہ ہندوستانی، چوتھے نمبر پہ اس کو دہلوی بھی کہا گیا۔ اس کے بعد اس کو ایک وقت ایسا بھی آیا جو اس کا پانچواں نام رائج ہوا، وہ تھا زبان ہندوستان۔ چھٹے نمبر پہ جو بدل کے اس کو لنگوا ہندوستان کا بھی کہا گیا۔ ایک زمانہ تھا جب اردو کو ریختہ کے نام سے بھی پکارا گیا۔ یورپی اقوام نے اردو کو مورس بھی کہا، مورس۔ اسی طرح اس کو دکنی یا گجراتی بھی کہا گیا۔ 10ویں نمبر پہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اردو کو کھڑی بولی کہا گیا۔ کھڑی بولی کے ساتھ ساتھ اس کو پڑی بولی بھی کہا گیا۔ ایک زمانے میں اس کو لشکری کا نام بھی دیا گیا، پھر ایک وقت میں اس کو شاہ جہاں آباد بھی کہا گیا، پھر اس کے بعد اردو معلیٰ اور پھر اس کے بعد اردو۔ ایک بات یاد رہے کہ جو زبان ہندوستان میں بولی جاتی ہے جس کو ہندی کہا جاتا ہے، اس میں اور اردو میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دراصل اردو ہی ہے۔ اور ہندوستان میں جو ہندی کے نام سے ہمارے ہاں جو ایک وہاں پہ ہندی جس کو کہا جاتا ہے یا ہمارے ہاں اردو کہا جاتا ہے، یہ دونوں ایک ہی زبانیں ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ہم کوئی بھی انڈین فلم دیکھیں تو اس کے چند الفاظ کو چھوڑ کے ہم اس کے اکثر الفاظ کو سمجھ جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر انڈین پارلیمنٹ میں سیاستدان گفتگو فرما رہے ہوں تو اس میں اتنے زیادہ سنسکرت کے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو زبان کا تعلق تو عوام الناس سے ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پورے برصغیر پاک و ہند میں جو زبان بولی جاتی ہے، جو انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے، وہ ہماری اردو زبان ہی ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے اس کے نام مختلف آپ کو بتائے ہیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے ناموں کی پھر آگے جو تفصیل ہے وہ بھی عرض کر دوں گا۔ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس کے بارے میں داغ دہلوی نے کہا تھا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اس کو عوامی اصلاح کے ذریعے یوں کیا گیا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اردو کا تعارف اور اس کے مختلف ناموں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس لیکچر کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ کو ان ناموں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اور اس کے نوٹس بھی اپلوڈ کروں گا۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کو سلامتی دے اور حالات بہتر کرے اور پوری دنیا کو کرونا وبا کی مشکلات سے نجات دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔